پہلے جب روڈ کچے ہوا کرتے تھے اور یہ نارائن کا راستہ بالکل ٹوٹا پھوٹا تھا تو اس وقت ہم لوگ امید کرتے تھے کہ کاش کی روڈ پکے بن جائیں، جیسے اب ہم بولتے کہ سوگران کا روڈ پکا بن جائے۔ اور جب اب پکے بن چکے ہیں تو ہم اسے ناانصافی کہتے ہیں نیچر کے ساتھ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ تو آج نارائن کی کچھ پرانی اور نئی یادوں کے ساتھ آج سے چند سال پہلے تک یہاں نہ موٹر وے ہوا کرتا تھا، جی ٹی روڈ کی حالت بے انتہا خراب ہوا کرتی تھی۔ تو آج اس منظر کشی کو ہم اجاگر کریں گے، آج سے 30 سے 40 سال پہلے کے، کہ پہلے نارائن کا یہ روڈ بہتر تھا یا اب بہتر ہے۔ ہم جانیں گے کہ اس ترقی نے ہمیں نقصان دیا ہے یا فائدہ۔ تو ہم نے اپنے سفر کا آغاز دریائے جہلم سے کیا۔ دریائے جہلم کراس کرنے کے بعد مناظر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے آپ کو انتہائی دلکش نظارے دکھتے ہیں اپنے دونوں جانب۔ آج سے 30-35 سال پہلے جب یہ موٹر وے نہیں ہوا کرتا تھا تو یہ سفر کافی لمبا اور کئی گھنٹوں پہ مشتمل ہو جاتا تھا۔ تو آج یہاں موٹر وے ہے اور اس موٹر وے کے دونوں اطراف بڑے بڑے برانڈ کے ٹرک شاپ بنی ہوئی ہے جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، اور یہ راستہ ویراں ہوا کرتا تھا۔ ویران سے مطلب ہے ہرا بھرا ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے بڑا خوبصورت پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اسلام آباد کے راستے سے پہلے کلل کہاڑ کی پہاڑیوں کا ایک خوبصورت روڈ بن چکا ہے جو کسی زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا اور بے انتہا خوبصورت نظارہ ہوا کرتا تھا یہاں کا۔ کلل کہاڑ کے پہاڑ کے مناظر اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں اور لوگ اکثر ان راستوں کو دیکھتے ہیں اور ان میں کھو جاتے ہیں۔ چکری کے بعد اسلام آباد ٹول پلازہ کراس کر کے پشاور موٹر وے پر سفر شروع ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں وہاں سے ہم ہزارہ موٹر وے پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ آج سے 35 سے 40 سال پہلے یہ سفر انتہائی دشوار اور کٹھن ہوا کرتا تھا۔ پرانے وقتوں میں لوکل بس کا سفر کا پہلا حصہ راولپنڈی پیر بریلی بس کے اڈے تک ہوتا تھا اور وہاں سے مانسہرہ ایبٹ کے لیے ایک نئی بس یا وین جسے کہتے تھے اس وقت، وہ لینی پڑتی تھی۔ پشاور موٹر وے کا منظر انتہائی دلکش اور تبدیل ہو جاتا تھا۔ حسن ابدال اور ہری پور کو بائی پاس کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، جبکہ پہلے کے وقت میں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ پہلے کے وقت میں ایبٹ آباد ایک تفریحی مقام ہوا کرتا تھا، لوگ یہاں پہ قیام کرتے تھے کیونکہ اکثر نارائن جاتے ہوئے سیاح یہاں پہ ایک رات اسٹے لازمی کرتے تھے کیونکہ سفر بہت ہی لمبا ہوا کرتا تھا اور ایک ہی دن میں یہ سفر مکمل نہیں کیا جا سکتا تھا اس ٹائم پہ۔ پچھلے وقتوں میں ہم یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ کاش یہ راستے، یہ سڑکیں بہتر ہو جائیں۔ آج یہ سب ہو چکا ہے۔ آج ہم ان سڑکوں کے منفی اثرات پر بات کرتے ہیں۔ آج ایبٹ آباد مانسہرہ کو 100 کلومیٹر گھنٹے کی رفتار سے بائی پاس کیا جاتا ہے اور پرانے وقتوں میں ان دو شہروں کے درمیان کئی گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اب یہاں پہ خوبصورت ٹنل بن چکے ہیں۔ پہلا ٹنل ایبٹ آباد ٹنل نمبر 1، جس کی لمبائی 1724 میٹر ہے۔ یہ وہ خوبصورت نظارے ہیں جو آپ کو
پاکستان کی ان وادیوں سے دور ہونے نہیں دیتے۔ اس وقت ان راستوں کو خوبصورت، دلکش اور ہموار بنا دیا گیا ہے۔ اگلا ٹنل ایبٹ آباد نمبر 2، جس کی لمبائی 372 میٹر ہے۔ پہلے یہ سفر یہاں کے ٹوٹے پھوٹے راستوں کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ ان ٹوٹے پھوٹے راستوں پہ اب موٹر وے، کشادہ سڑکیں اور ٹنل بنا دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی سے مانسہرہ کی بس ملا کرتی تھی، اس سے آگے بالاکوٹ کے لیے وین لینی پڑتی تھی۔ مانسہرہ ٹنل نمبر 3 ہے اور اس کی لمبائی 2528 میٹر ہے۔ یہ ٹنل ٹو وے ٹنل ہے اور یہاں پہ ڈرائیونگ بہت محتاط انداز میں کی جاتی ہے، اور جب یہ ٹنل نہیں ہوا کرتا تھا تو یہ جگہ کئی گھنٹوں کی مسافت میں طے کی جاتی تھی۔ اب ہم نیو بالاکوٹ کی طرف مڑیں گے، جو ایک کچی سڑک ہے اور شارٹ کٹ راستہ ہے، اور اس راستے میں بہت پیارا گاؤں آتا ہے، یہ دیکھیں آپ۔ بس اب 2025 میں اس روڈ پہ کام شروع ہو چکا ہے اور چند سالوں میں یہ روڈ بھی پکا ہو جائے گا۔ کچھ سالوں سے لوگ اس خراب راستے کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت کم وقت میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ کچا ہے، خراب راستہ ہے، مگر شارٹ کٹ ہے یہ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام ہی روڈ ایسے ہوا کرتے تھے، تو یہ سفر کتنا وسیع اور کئی گھنٹوں کی مسافت میں طے ہوتا تھا۔ خراب سڑک کے باوجود یہ علاقہ بے انتہا خوبصورت ہے، اور یہاں اس وقت اکتوبر چل رہا ہے تو خزاں کی طرح یہاں پتے، یہاں کی گھاس جل چکی ہے، تو ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا ہے یہاں پہ۔ یہاں کی خوبصورتی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کوئی آبادی ابھی تک نہیں ہے۔ جب یہاں آبادی ہوگی، یہاں کی خوبصورتی بھی مان پڑ جائے گی۔ آگے سے روڈ بہتر ہو جاتا ہے اور نظارے بھی بہت زیادہ دلکش ہو جاتے ہیں۔ ایبٹ آباد نارائن روڈ پر ایک گھنا جنگل آپ کا منتظر ہوتا ہے، جو دیکھنے میں نہایت ہی دلکش اور سحر انگیز ہوتا ہے، یہ جو آپ کی ساری تھکن اور تکلیفیں دور کر دیتا ہے۔ بالاکوٹ شہر پہنچنے سے پہلے کافی سارے ہوٹل اب بن چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہاں پہ دونوں طرف گرینری ہوا کرتی تھی اور ایک بھی ہوٹل نہیں ہوا کرتا تھا۔ ماضی کی یادوں نے اس جگہ کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ دریائے کنہار کی جھلک بتا رہی کہ ہم بالاکوٹ پہنچنے والے ہیں، اور اب ہم بالاکوٹ شہر کے اندر ہیں۔ پہلے وقتوں میں بالاکوٹ سے ایک چھوٹی وین چلتی تھی، جو صرف آپ کو کاگان سے لے کے جاتی تھی، اور کاگان سے آگے آپ کو صرف جیپوں پر جانا پڑتا تھا، اور اکثر لوگ پیدل ٹریول کرتے تھے کیونکہ زیادہ اس وقت جیپیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ پہلے وقتوں میں اکثر لوگ چھت پر زیادہ سفر کرتے تھے، کیونکہ یہ فطرت کے نظاروں سے روبرو ہو سکیں، اور بس کی چھت پر ان وادیوں میں سفر کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ بالاکوٹ سے اگلا اسٹاپ کیوائی کا آتا ہے، جس کی اہمیت سوگران کی وجہ سے بہت ہے، اور یہاں سے روڈ نکلتا ہے جس کا فاصلہ 7 کلومیٹر ہے۔ یہ پل جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اس پار لینڈ سلائڈنگ کی جگہ ہے، جس کی وجہ سے پرانے وقتوں میں اکثر راستہ کئی دنوں تک بند رہتا تھا اور لوگ مشکلات کا شکار ہوتے تھے۔ تو اب یہاں پہ یہ پل بنا دیا ہے، جو آپ کو ایک طرف سے دوسری طرف کرتا ہے اور دوسری طرف سے پھر دوبارہ اسی روڈ پہ لے آتا ہے۔ اب یہ آپ کے لیے سہولت ہے یا یہ بھی نیچر کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ جب آپ کیوائی پہنچتے ہیں تو یہاں کے موسم میں ایک الگ تبدیلی آ جاتی ہے، اور موسم انتہائی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہیں یہاں پہ۔ سڑک بننے سے نارائن کا سفر انتہائی آسان تو ہوا ہے،
مگر جو نیشنل بیوٹی تھی وہ تھوڑی مان پڑ چکی ہے۔ جو سفر بالاکوٹ سے نارائن تک کا 8 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا وہ سمٹ کے اب 3.5-4 گھنٹے کا ہو چکا ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ان پختہ سڑکوں، ہائی وے اور ان بریجوں کی وجہ سے نیچر میں فرق تو آیا ہے، مگر آپ کو کئی گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور پرسکون راستوں کی بدولت دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیچر کو تباہ کر دیا ہے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کو سہولتیں بھی ملی ہیں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو رہا ہے، اور راستوں کی وجہ سے آپ کی فیملی اور آپ کو حادثات سے بچایا جا رہا ہے، جانی اور مالی نقصان سے بچ رہے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں غلط ہوئی ہیں تو بہت سی ٹھیک بھی ہوئی ہیں، ہوٹل حد سے زیادہ بن چکے ہیں، مگر دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ہم ان علاقوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہم یہاں آ کے انتہائی گند پھیلا رہے ہیں، پیمپر وغیرہ، جو کوڑا کرکٹ ہم یہاں پہ بے انتہا کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطیاں ہیں۔ بڑی بڑی ڈیولپر کنٹری میں ہوٹل بنتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں ایسے مقامات پر، مگر ایک طریقہ، ایک پالیسی ہوتی ہے، تو یہاں بھی وہ پالیسی اپنائی جائے۔ اور جب آپ اس ویرانے میں ان پہاڑوں کے بیچ سے نارائن کی طرف آتے ہیں تو ایک الگ ہی دنیا آپ کو احساس ہوتی ہے۔ آج سے چند سال پہلے تک یہاں پہ چند ہوٹل ہوا کرتے تھے، اب یہاں پورا ایک شہر بسا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ۔ تو یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، لاکھوں کی تعداد میں سیاح یہاں پہ آتا ہے، تو ان کو ہوٹل بھی چاہیے، سہولت بھی چاہیے، مگر نیچر بگڑے نہیں، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب جیسے کہ بٹہ کنڈی کو ہم نے پورا ہوٹل زون بنا دیا ہے نارائن کی طرح، تو ایسے اگر ہم آگے بڑھتے گئے اور علاقوں کو اور یہاں کے نیچر کو ختم کر دیا تو یہاں بچے گا کیا؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ روڈ بننا چاہیے، ہوٹل بننے چاہیے، مگر ہوٹل نیچر کے حساب سے بننا چاہیے۔ جیسے آپ کشمیر جاتے ہیں تو کشمیر میں آپ کو ایک الگ ہی ثقافت ملتی ہے، وہاں بھی ہوٹل ہیں، مگر وہ اس طریقے سے بنے ہیں، لکڑی کے بنے کہ الگ ہی وہاں کا لک آتا ہے اور دیکھنے میں بے انتہا خوبصورت لگتے ہیں۔ نیچر کو خراب کیے بغیر سارے کام ہو سکتے ہیں، بس کرنے والا قابل ہو اور ایمانداری سے یہ سب کرے، اپنے فائدے کے ساتھ نیچر کا فائدہ بھی دیکھے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور نارائن کے منظر 26 اکتوبر 2025 سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔